الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہر مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، فرما برداری اختیار کرنا دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ اس نے پیغمبر بھی ایسا ہی بھیجا کہ جو اپنی امت کے لوگوں سے بے پناہ محبت کرنے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو امت کی بھلائی کی تھی وہ بتا دی، جو کرنے کے کام تھے وہ بتلا دیے، اور جس کام میں کوئی نقصان تھا آپ نے وہ بھی بتا دیا، تاکہ میری امت کے لوگ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان سے دور رکھیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
امت کے خیر خواہ ہیں، اور یہ جو اللہ کا دین ہے یہ پورا کا پورا دین خیر خواہی پر مبنی ہے۔ ماننے والوں کے لیے اس میں خیر اور خیر ہے، یعنی دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں، دنیا میں بھی خیر اور آخرت کے اندر بھی خیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع پر مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کا ذکر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متنبہ کیا۔ وہ باتیں جو آپ نے صحابہ کو بتلائیں وہ صرف انہی کے لیے خاص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے جو بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر بات ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اس کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا ایک موقع پر بیان کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی فضیلت بتلائی کہ اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کو یہ سکون ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ پوری توجہ انہماک کے ساتھ وہ ذکر کرے۔ قرآن مجید پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید جب اللہ کا ذکر ہے، اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کو سنتے ہیں وہ بھی اسی طرح سکون محسوس کرتے ہیں جیسے پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی قرآن مجید کو پڑھنے کی تلاوت کرنے کی جو آواز ہوتی ہے اتنی پر اثر ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے، انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے ہوں گے تو آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ جب آپ پڑھتے تھے تو چھپ چھپ کر دشمن بھی آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، اور ان لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ ایسا کچھ پڑھتا ہے کہ پڑھنے والے پر جادو ہو جاتا ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تو کلام اللہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی جادو کا اثر ہے، جادو تو کفر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کا اپنا ایک اثر ہے۔ پڑھنے والا بندہ جتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کو تلاوت کرے گا اتنا ہی اس کا اثر دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرے، پڑھ سکتا ہے مگر وہ کوشش نہیں کرتا، اگر قرآن مجید کو وہ تلاوت کرتا ہے تو بڑی بے سری آواز کے اندر، یہ قرآن مجید کا جو ادب ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حسن الصوت زینت القرآن، اچھی آواز قرآن مجید کی زینت ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اگر اس کو آپ اور خوبصورت آواز میں پڑھو گے تو اس کلام کا جو اثر ہے وہ بڑھ جائے گا، پڑھنے والے کو بھی سکون ملے گا اور سننے والے کو بھی سکون ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس صحابی رسول علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے تلاوت سناؤ۔ انہوں نے تلاوت سنائی، جو سورت پڑھ رہے تھے مکمل ہو گئی تو خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پھر فرماتے ہیں کہ علقمہ کیا ہو گیا، خاموش کیوں ہو گئے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ کی زبان سے قرآن سنوں۔
حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی خوبصورت آواز کے مالک تھے، مگر علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے قرآن سناؤ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جس بندے کی آواز خوبصورت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پڑھیں اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا، خوبصورت آواز کے اندر نہیں پڑھتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو قرآن مجید کو پڑھے اور تلاوت کرے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں اس قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید خوبصورت لہجے میں جب بندہ تلاوت کرے گا گویا اس کی پوری توجہ قرآن مجید کی طرف ہوگی، کیونکہ جس وقت وہ بندہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی بلکہ اس کی توجہ قرآن مجید کے اندر ہی ہوگی۔ کچھ چیزیں اور کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنی تھیں جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا، لا تعلقی کا اظہار فرمایا، جن کے متعلق فرمایا کہ لیس منا، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک یہ میری امت میں ہیں مگر ان کے یہ کام ایسے ہیں کہ مجھے پیغمبر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھنے والے لوگوں کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسلمانوں کے جو آپس کے حقوق ہوتے ہیں، محبت، الفت، ہمدردی، صلہ رحمی، حسن سلوک، حسن معاشرت، اس کا ذکر کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو شخص کسی پر اسلحہ اٹھاتا ہے، اسلحہ تانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی جنگیں لڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی جنگیں لڑی، شہادتیں ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، کتنی ساری فتوحات حاصل ہوئیں، مگر وہ جو جنگ کا میدان ہے وہ ایک میدان ہے جہاں پر جنگ کے لیے ہی لوگ جاتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں اسلام اور کفر کا آپس کا ٹاکرا ہوتا ہے، وہ جنگ ہوتی ہے۔ عام حالات کے اندر کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کسی بھی دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے۔ یہ دین رحمت ہے، یہ امن کا دین ہے، اور دین اسلام نے اگر سلام کرنے کی تعلیم بھی دی ہے، ہم کسی کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، گویا کہ آپ دوسرے مسلمان کو اپنی طرف سے یقین دلا رہے ہو کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اور میری طرف سے تم امن میں ہو، اور میری طرف سے تم پر سلامتیاں ہیں۔ جو دین قدم قدم پر سلامتی کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کو امن کی یقین دہانی کراتا ہے، اس دین کے اندر اگر کوئی شخص کسی پر اسلحہ تان لے، یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام میں مسلمان کے وجود اور اس کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا، اس دین کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا درس دیا گیا، اور موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ
छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं और शदीद गुस्से की जो कैफियत पैदा होती है, उस हालत में हर बंदा ये चाहता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये खड़ा क्यों है, इसको अभी तक मार क्यों नहीं दिया। और मौजूदा माशरे में सूरत हाल ऐसी भी बन चुकी है कि हर शख्स अपने साथ असलहा रखने लगा, गोया कि वो हर वक्त गुस्से की कैफियत में है या वो बदले की कैफियत में है, इंतकाम की अंदर आग की जल रहा है कि मुझे किससे इंतकाम लेना है। और जब किसी बंदे के पास कोई चीज़ हो और वो किसी के साथ झगड़े या लड़ाई करे या गुस्से में आए तो उसको बड़ा मान होता है कि मैं खाली हाथ नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जबकि ये आपके असलहा जो है ये आपके उन दुश्मनों के लिए है जिनसे आपको अपनी जान, अपने माल और आपको अपनी इज्जत का खतरा हो सकता है। ये उनके लिए हो सकता है कि आप अपने किसी भी मुसलमान भाई के सामने जिसके साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाए, गुस्सा या नाराजगी का मामला हो जाए, तो क्या आप उस पर भी असलहा तानेंगे? क्या उसको भी आप डराएंगे या धमकाएंगे या मारने का कहेंगे कि मैं तुम्हें मार दूंगा? दीन इस्लाम इन बातों को क़त्अन बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम एक पुरअमन माशरे को तश्कील देने का दरस देता है, ना ये कि लोग एक दूसरे की जान के दर पे हो जाएं और एक दूसरे के लिए अपने दिल के अंदर नफरत और दुश्मनी को पालें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई की तरफ लोहे की चीज़ के साथ इशारा किया तो फरिश्ते हर हाल में उस पर लानत करते रहते हैं, बेशक वो आदमी उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। जो दूर का कोई रिश्तेदार है वो तो अलग बात है, एक सगा भाई अपने दूसरे भाई पर अगर लोहे की कोई चीज को तानता है, छुरी है, चाकू है, खंजर है, सरिया है, लोहे की कोई भी चीज जिससे किसी की हलाकत हो सकती है, उसको मारा जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ये भी जुर्म है। और उस पर लानते बरसती हैं कि तूने ये हरकत की, तूने अपने ही भाई पर ये चीज तान ली, तुझे ये जेब नहीं देता था। और बाद लोग गुस्से की कैफियत के अंदर किसी चीज को जब बर्दाश्त नहीं करते तो फिर उनका एक ही जुमला होता है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं सुन नहीं सकता। दीन इस्लाम ने जो सब्र की तलकीन की है वो सब्र क्या चीज है? अगर किसी के अंदर कुछ सुनने की ताकत नहीं है या सुनकर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो फिर सब्र क्या चीज है? अगर कोई ये कहता है कि मैं सब्र नहीं करूंगा, मैं सुन नहीं सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर जो शरीयत कहती है कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा है, सब्र करने पर अल्लाह ताला उसको अजर देता है, तो वो आपको मिलेगा कैसे? अगर आप सब्र करेंगे तो उसका बदला आपको कुछ मिलेगा ना। अगर आप सामने वाले बंदे को बिछाड़ सकते हो, जवाब दे सकते हो, ज़ेर कर सकते हो, इस सब के बावजूद अगर आप बर्दाश्त करते हो तो ये असल बहादुरी तो यही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके में इरशाद फरमाया, लैस अश-शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा अश-शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। ताकतवर वो नहीं जो किसी को जमीन पर गिरा दे, बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर बहादुर वो शख्स है कि जिसको गुस्सा आए और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। अगर कोई गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका तो गोया कि वो बहादुर नहीं है, वो दिलेर नहीं है। दिलेरी और बहादुरी इस चीज का नाम है कि जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने वाला शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात इरशाद फरमाई है कि कोई भी शख्स अगर किसी पर कोई असलहा तानता है या निकालता है, उस दौर के अंदर तीर थे, तो एक हदीस में आपने तीर का जिक्र भी किया। अगर कोई किसी की तरफ तीर तानता है, अगर उस बंदे का ये अमल देखा जाए तो ये भी किसी को मारने के मुतरादिफ है, उसको ये भी नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं ये मुआशरे के अंदर अमन के लिए हैं, ताकि लोग एक दूसरे के हमदर्द बनकर रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। शरीयत मुतहरा ने
ان امور میں سے ایک یہ بھی چیز ذکر کی کہ کسی بھی عورت کو جو کہ کسی کی بیوی ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس کو اس کے شوہر کے خلاف اگر کوئی بھڑکاتا ہے، اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، تمہارا خیال نہیں کرتا، اور تم کس کے نکاح میں ہو، تم اس کی اذیتیں برداشت کر رہی ہو، اس عورت کو اگر کوئی شخص بھڑکاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا لیس منا، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو کسی شخص کا گھر برباد کرتے ہیں اور کسی عورت کو بھڑکاتے ہیں اس کے شوہر کے خلاف، امت میں پیدا تو ہو گئے مگر یہ راہ راست پہ نہیں آئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے جھگڑے اور ان کے اختلاف کی صورت میں صلح کا درس دیا اور ان کے بیچ صلح کرانے کی تلقین کی، اور آخری دم تک صلح کو اپنانے کی تاکید کی کہ دونوں طرف سے، لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بڑے افراد جو سمجھدار ہیں وہ اگر کوشش کریں گے تو صلح ممکن ہے، آخری حد تک صلح ہے۔ ہاں تمام کوششیں کر لی اور اب بھی صلح ممکن نہیں نظر آ رہی تو شریعت نے پھر دو راستے رکھے ہیں، ایک طلاق کا راستہ رکھا ہے جو مرد کے لیے ہے، دوسرا خلا کا راستہ رکھا ہے جو کہ عورت کے لیے ہے۔ دونوں اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو دروازے موجود ہیں، راستے موجود ہیں، مگر جھگڑا کر کے اور اختلاف کر کے زندگی بسر نہیں کرنی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کسی کی بیوی کو بھڑکایا کیسے جا سکتا ہے، اگر اس پر آپ غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ شادی شدہ عورت کو بھڑکانے کے لیے بہت سارے افراد ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں، اور کسی ایک کی کوشش سے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، مگر وہ لوگ الگ الگ ہیں، اور تقریباً معاشرے کے اندر یہ صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ نہیں، آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں خود ڈھال لیا ہے، ان کو نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے شیطان کی سب سے گہری دلچسپی ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہے شیطان گیری کرنا، مگر شیطان کچھ کاموں میں بہت خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، اگر اس کا کوئی چیلا میاں بیوی کو لڑانے میں کامیاب ہو گیا اور لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ ان دونوں کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو جب یہ چیلا جا کر شیطان کو، ابلیس کو بتاتا ہے کہ جی میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں، تو شیطان کھڑا ہو کے اٹھ کر دوسرے چیلوں کے سامنے اس کا استقبال کرتا ہے کہ کام تو تو نے کیا، باقی تو یہ سارے نکمے ہیں، کام تو تو نے کیا ہے۔ اب یہ کام کرنے والا یہ خاص کس کا ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا۔ اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں یہ کام کر کون رہا ہے؟ جو یہ کام کر رہا ہے شیطان، اور اس پر سب سے زیادہ خوش ہے۔ تو کیا خیال ہے جس کام پر شیطان خوش ہے تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ تو ناراض ہوگا نا۔ شیطان خوش ہے مگر رحمان ناراض ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ تو معاشرے میں جو جو افراد یہ کردار ادا کرتے ہیں، ان میں سے میاں بیوی کے رشتے کو بگاڑنے کے لیے کچھ ہوتی ہیں عورت کی جاننے والی سہیلیاں۔ عورت کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، پڑوسنیں ہوتی ہیں، وہ اس سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر وہ تو تمہارا خیال ہی نہیں کرتا، دیکھو تم نے حالت کیا بنائی ہوئی ہے، ہمارے گھر پہ آؤ، دیکھو ہمارے کپڑے، ہماری چیزیں، ہمارا سامان، ہمارا گھر، جتنا ہمارا شوہر ہمارا خیال کرتا ہے
تم خود دیکھ سکتی ہو ہمارا کھانا پینا پہننا، اور تم اپنی حالت کو دیکھ لو۔ تو وہ سہیلیاں اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہیں، اور وہ بھڑکا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد جب اس عورت کا شوہر گھر پہ آئے گا تو آپ سوچئے اس عورت کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ تو یہی کہے گی جو سبق اس کو پڑھا دیا گیا کہ تم تو میرا خیال نہیں کرتے، بے شک وہ خیال کرتا ہو، تم نے تو مجھے یہ لے کے نہیں دیا، بے شک وہ لے کے دیتا ہو۔ لیکن کیونکہ جو آئی تھی وہ پڑھا کے چلی گئی، اور یہ جو پڑھایا ہوا سبق ہے یہ اس گھر کو برباد کر رہا ہے۔ تو عورت کی جو سہیلیاں ہیں وہ اس گھر کو برباد کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ چیلے کن کے ہیں؟ اسی ابلیس کے۔ اسی طرح عورت کا جو میکا ہوتا ہے، میکے میں اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، بعض اوقات وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں، بچی کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اب ماں باپ کا گھر اور سسرال دونوں ایک جیسے تو نہیں ہوتے، تمام افراد کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی ماں اپنی بیٹی کو بولتی ہے کہ تو نے اپنی حالت کیا بنا کے رکھی ہے، کیا تیرا شوہر تیرا خیال نہیں کرتا، وہ تجھے یہ چیزیں لے کے نہیں دیتا؟ پھر یہ اپنی بیٹی کو بھڑکاتی ہے کہ دیکھو اگر وہ تمہارا خیال کرنے لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کچھ اور سوچیں گے۔ تو اس بچی کے ذہن پر کیا سوار ہوگا اگر یہی بات اس بچی کا جو والد ہے وہ اس سے کہے؟ تو کیا خیال ہے بچی اس گھر میں بسنے کی کوشش کرے گی؟ اگر یہی بات اس لڑکی کے بھائی اور بہنیں اس کو کہیں، جب اس میکے کے گھر سے اس بچی کا دماغ خراب کرنے والے یہ افراد موجود ہیں، تو کیا خیال ہے یہ سسرال میں جا کے بسے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کردار ادا کر کون رہا ہے؟ ماں باپ۔ بیٹی کی شادی کی کیوں؟ بسانے کے لیے یا گھر برباد کرنے کے لیے؟ میکے کے افراد کا فرض بنتا ہے کہ اگر بیٹی پریشان بھی ہو اس کو تسلی دی جائے کہ اللہ سے دعا کرو تاکہ حالات تمہارے بہتر ہو جائیں، اپنے شوہر کی خدمت کرو تاکہ وہ تمہارا خیال کرے۔ اس بچے کو تلقین کی جائے کہ بیٹا اب تمہارا وہی گھر ہے، اسی کو تم اپنا گھر سمجھو، کسی کی تنگی یا پریشانی کے اندر تمہیں صبر کرنا ہے، اور یہ تکلیفیں پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ میرا گھر وہی ہے۔ اور آج کل شادی شدہ بیٹیاں ہر بات اپنی ماں کی مانتی ہیں، شادی ہو گئی باتیں اپنی ماں کی ماننی ہیں، ہر سسرال کی چھوٹی موٹی بات ہر وقت فون کر کے اپنی ماں کو بتاتی ہیں۔ اگر تو کوئی ماں سمجھدار ہوگی تو اپنی بیٹی کو اچھی بات بتائے گی اور اس کی اس پریشانی کو سن کر اس کو تسلی دے گی اور اس کی اصلاح کرے گی اور اس کو سمجھائے گی کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ماں بے وقوف ہے تو صبح شام یہ بیٹیاں اپنی ہر بات اپنی ماں کو جو بتاتی ہیں، تو جو سبق یہاں سے پڑھایا جائے گا وہ سبق بڑا خطرناک ہوگا، وہ وہی ہوگا جو سہیلیوں نے پڑھا دیا۔ اگر ماں بھی وہی کردار ادا کرے گی تو بیٹی کا گھر کبھی نہیں بس سکتا، اور پھر ان غلط مشوروں کی وجہ سے وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے اور جھگڑے مزید پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ میں تلقین کروں گا جو شادی شدہ مرد عورتیں یہاں موجود ہیں کہ آپ کے اپنی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ کی جو گھر کی باتیں یا پریشانیاں ہیں، یہ لوگوں کو بتانے سے اگر حل ہونی ہوتی تو یہ ہو چکی ہوتی۔ جتنے سارے لوگوں کو آپ اپنی پریشانیاں جا کر بتاؤ گے اتنے آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کا محسن ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ہے، اس میں اتنی سمجھداری ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن کر آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ صرف اسی ایک سے اپنی بات کو شیئر کریں یا رابطہ کریں اہل علم کے ساتھ تاکہ وہ آپ کی بات کو سن کر شرعی آپ کی رہنمائی کریں۔ اور ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد، مدرسہ، علماء یہ تو مل ہی جاتے ہیں، آپ اپنی بات ان سے جب شیئر کریں گے تو آپ کی وہ صحیح رہنمائی کریں گے۔ خاندان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلتی کس طرح ہیں، اسی طرح آپ نے جا کر مشورہ کیا، جس سے مشورہ کیا اس نے وہ ساری آپ کی باتیں اپنے گھر میں بتا دی،
تو سارے راز تو فاش ہو گئے. اب یہ گھر کے جتنے افراد ہیں یہ خاندان میں جہاں جائیں گے یہ جا کے ڈھنڈورا پیٹیں گے, فلانا آیا تھا یہ مشورہ کر کے گیا, ان کے گھر میں تو یہ چل رہا ہے. گویا کہ لوگوں کے جو راز ہیں ان کو راز سمجھا نہیں جاتا, ان کو مذاق بنایا جاتا ہے. اور یہ جو بھڑکانے کی کیفیت ہے یہ دن بدن معاشرے میں عروج پکڑ رہی ہے اور گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا, بیوی کو اس کے شوہر سے متعلق اکسانے والا, بدظن کرنے والا شخص, فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو اتنا گندا کردار ادا کرنے والا بندہ, فرمایا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں وہ تو کسی کے زخم پر مرہم رکھنا تھا, نہ کہ کسی کے زخم پر نمک پاشی کرنا تھا. اسی طرح کسی کے نوکر کو, کسی کے خادم کو, کسی کے ملازم کو اس کے مالک سے بدظن کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا, من خبب خادما علی اہلہا فلیس منا, جو کسی کے نوکر اور خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے گا, فرمایا اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, یہ کردار ادا کرنے والا بندہ. اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی صورتحال میں, اگر کوئی کسی کا ملازم ہے, کسی کی دکان پہ کام کرتا ہے, کسی کی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی بھی بندہ اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اس کے مالک کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تجھے اس سے اچھا پیکیج دوں گا, اس کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ. معاشرے کے اندر ایسا کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھی چیز کی تلاش میں ہیں تو ہم ترقی پائیں گے, ہمیں کامیابی ملے گی. آپ کسی کا کوئی ملازم یا نوکر اس سے ہٹا کر اپنے پاس لانے کے لیے اس کو اس کے مالک سے جو بدظن کر رہے ہو وہ آپ نے اس سے چھین لیا, مگر آپ کے اس کردار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے. آپ نے غلطی اتنی بڑی کر لی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرما دیا, لیس منا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسکول ہوں, کالج ہوں, یونیورسٹیاں ہوں, دیگر ادارے ہوں, کوچنگ سینٹر ہو, کارخانے, فیکٹری اور دکانیں ہوں, جہاں جہاں کوئی بندہ جاب کر رہا ہے, کوئی کسی کو آفر کرتا ہے اور ان کے خلاف متنفر کرتا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں ایک گناہ ہے. ہاں اگر آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے ہو, ایک بندے کی قابلیت زیادہ ہے, جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ کم مل رہی ہے, آپ کے پاس اسی سیٹ پر اگر کوئی بندہ کام کرے گا اس کی تنخواہ اچھی ہے, اگر آپ اس بندے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ اس کام کے کرنے پر جو آپ وہاں کر رہے ہو حق یہ بنتا ہے کہ تنخواہ آپ کی اتنی ہونی چاہیے اور میرے ہاں اتنی ہی ہے, اگر وہ آپ کے پاس اپنی مرضی چھوڑ کے آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جب آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکاتے ہو تو یہ جرم بن جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی قسم کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی بندے کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی اور اس امانت پر کوئی بات ہو گئی اور وہ بندہ امانت پر قسم کھاتا ہے کہ میں اس امانت کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسے تھی, امانت کی قسم کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ لیس منا, اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا, جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا, امانت کوئی چیز ہوتی ہے, وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے, جو اس چیز کی قسم کھائے گا اس کے متعلق فرمایا ہم میں سے نہیں. اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت, جو بندہ بھی قسم کھانا چاہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے گا ورنہ خاموش رہے. کیا مطلب؟ قسم کھائی جا سکتی ہے صرف اللہ کے نام کی, کسی اور چیز کی نہیں. اب چیزوں کے اندر جیسے امانت کا ذکر کیا, امانت بھی تو چیز ہے, آپ قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے نام کی.
کسی اور چیز کی نہیں. جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اپنی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو میں روزی پہ کھڑا ہوں، میں روزی پہ کھڑا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں بولا. یا کھانا کھا رہے ہوتے کہتے دیکھو میرے سامنے روزی پڑی ہے، قسم کھاتے ہیں. چار پہ بیٹھے یا لیٹے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اشارہ دیتے ہیں دیکھو میں چارپائی پر ہوں، اسی پہ جنازہ اٹھنا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، دیکھو میں قسم کھاتا ہوں. یہ تمام قسم کی جو قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یہ تمام قسم کی قسمیں شرک کے اندر جاتی ہیں. اور یہ قسمیں کھانے والا بندہ اپنے آپ کو تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی کوئی غلط بات کہہ دی. کوئی کہتا ہے تیری ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے تیرے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے تیرے باپ کی قسم، کوئی کسی چیز کی قسمیں. یہ قسمیں کو مذاق تھوڑی ہیں. اگر آپ کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھاؤ تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کا یقین کر لے، نہ یہ کہ اس طرح کی الٹی سیدھی قسمیں کھا کر آپ اپنے ایمان کو برباد کریں اور توحید سے نکل کر آپ شرک کی طرف چلے جائیں. اور قیامت کے دن جب حاضری ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کا ریکارڈ سامنے پیش کر دیا جائے تو آپ فرمائیں کہ بھائی میں تو دنیا میں تمہیں بتا کے آ گیا تھا، جس نے ایسا کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ امت کے فائدے اور امت کی بھلائی کے لیے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ شریعت کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر ہم عمل کریں، اپنی اصلاح کریں اور آگے لوگوں کو بھی یہ میسیج دیں. مزید کچھ ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.